الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں، دو تین ہفتوں سے مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مختلف نظریات، مکاتب فکر کا ذکر چل رہا تھا۔ جو مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 صدی ہجری سے بالاتفاق پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے کہ آدمی کو کسی ایک مسلک، جو مسالک اربعہ کہلاتے ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان میں سے کسی ایک کے تحت رہ کر، کسی ایک کی تقلید کر کے ہی اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ چاروں مسالک قرآن اور حدیث ہی کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کے جو ائمہ گزرے ہیں، ان کا خود یہ کہنا ہے کہ اگر میرے بتائے ہوئے مسئلے کے خلاف کوئی دلیل ملتی ہے، کوئی کمزور سے کمزور حدیث ملتی ہے، تو میرے بتائے ہوئے مسئلے کو چھوڑ دو، اس حدیث پر عمل کرو۔ یعنی ان کا بھی مطمح نظر یہی تھا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کس طرح آسان ہو جائے، کیونکہ قرآن جو دنیا میں اتارا گیا، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ دستور حیات ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کس طرح گزرے گی، دین پر کس طرح عمل کرے گا، یہی اس کے اندر بتایا گیا ہے، اور جو اجمال اس میں ہے، اس کی تشریح حدیث شریف کے اندر کی گئی۔ کچھ اصول و ضوابط بھی عرض کر دیے گئے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم جن باتوں پر عمل کرتے ہیں انہی کو مسائل کہا جاتا۔ اب وہ مسائل ہم کو قرآن اور حدیث سے کس طرح معلوم ہوں گے؟ ہماری زبان عربی نہیں، ہمیں اگر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آتے ہیں تو اس کا ترجمہ پتہ نہیں، اور اگر ترجمے کا بھی پتہ ہے تو اس کے اصول اور ضابطوں کا پتہ نہیں، اس کی اصطلاحات کا پتہ نہیں۔ بغیر کسی پتے کے، بغیر کسی علم پر دسترس کے ہم اس پہ عمل کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے ہم اس پہ عمل کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ بعض وہ مسائل جن کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ ایک دم واضح ہیں، ان میں کہیں پر کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، اس میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔
جیسے نماز کا پڑھنا ہوا، روزے کا رکھنا ہوا، زکوٰۃ کا دینا ہوا، حج اور عمرے کے بارے میں جو ناجائز چیزیں ہیں، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں تو واضح ہیں۔ لیکن وہ مسائل جن کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل، نماز کی ترتیب کا، نماز کس طرح پڑھی جائے گی، اور پھر دنیا کے مسائل ہیں، خالی نماز روزے تک اسلام محدود نہیں ہے، قدم قدم پر اسلام کے احکامات ہیں، ان پر ہم کس طرح عمل کریں گے، وہ وہی چیزیں ہیں جن کو ائمہ اربعہ نے قرآن اور حدیث سے نکال کر مسائل کی شکل میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس مسائل کو بھی رکھا، اس کے اصول اور ضوابط کو بھی رکھا۔ اب 1000 سال سے امت کا سب سے بڑا طبقہ، یعنی چند لوگوں کا اختلاف رہا ہوگا ہر زمانے میں، لیکن بڑا طبقہ وہ اسی کو ماننے والا رہا۔ ہر زمانے کے اندر فتنے رونما ہوتے رہے، تو ہو سکتا ہے ہر زمانے کے اندر کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے رہے ہوں، لیکن ہم کو اس زمانے کے جو فرقے پیدا ہوئے ان کو ہمیں جاننے سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں ان کا جاننا زیادہ ضروری۔ اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے طبقے میں ایک طبقہ اہل قرآن کا ہے جو بہت محدود ہے، شاید باید کہیں آپ کو مل جائے اس کے افراد۔ اہل قرآن کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا کہنا یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں۔ حالانکہ یہ کہہ کر قرآن کا بھی انکار کر رہا، اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو اس سلسلے میں جتنے اس کی تشریحات ہیں ان تمام کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، کیونکہ صرف قرآن یہ پوری شریعت کی تفصیل بیان نہیں کرتا، تفصیل تو حدیث میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، ہر زمانے کے اندر لوگ ایسے آئے جو قرآن کو بدلنے کی جنہوں نے کوشش کی، حدیثوں میں ترمیمات کیے، اس میں اپنی حدیثیں گھڑ کر کے لگائے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو ہر زمانے کے اندر ایسے علماء، محدثین اور فقہاء پیدا ہوتے رہے جو یہ بتاتے رہے کہ یہ موضوع حدیثیں ہیں، یہ گھڑی ہوئی حدیثیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شریعت یہ ہے، اسلام یہ ہے، آپ سے مروی حدیثیں یہ ہیں۔ اس لیے ان کی کتابیں باقاعدہ لکھی گئیں، اور اس میں صاف طور پر بعض وہ کتابیں لکھی گئی جن میں صرف صحیح حدیثوں کو ہی نقل کیا گیا، بعض میں کمزور حدیثوں کو بھی لکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کر دی گئی کہ اس کو فلاں نے کمزور قرار دیا، پوری وضاحت کے ساتھ، پورا یعنی ہر کتاب کے اندر پوری وضاحت موجود ہے ہر حدیث کے سلسلے میں، اتنا واضح کر دیا گیا ہے کہ اب اس میں کوئی اشتباہ، کوئی شبہے کی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ اب 1000 سال کے بعد اگر نئے نئے طبقے پیدا ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ طبقے امت کے اندر انتشار پیدا کرتے۔ جس طبقے کو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کی اپنے حساب سے تشریح کرتا، جہاں پر نماز پڑھنے کا ذکر ہے تو وہاں پہ یہی کہتا ہے کہ مطلب اللہ سے لو لگائے رکھو، ذکر کرو، یہ مطلب ہے، نماز ہے ہی نہیں، کیونکہ حدیث کو چھوڑ دیا، ساری وضاحت، ساری تفصیلات حدیث میں موجود ہے، اس کو مانتا ہی نہیں۔ دوسرا طبقہ میں نے کہا تھا کہ اہل حدیث کا طبقہ ہے، جن کو
غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں۔ غیر مقلد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 4 ائمہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ اہل حدیث پتہ نہیں کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ حدیث تو سبھی مانتے ہیں، حنفی بھی مانتے ہیں، مالکی بھی مانتے ہیں، شافعی بھی مانتے ہیں، حنبلی بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیث کو انہوں نے محدود کر دیا ہے، صرف حدیث کی 6 کتابیں صحاح 6 جن کو کہا جاتا ہے انہی کو وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ وہی امام بخاری جنہوں نے بخاری لکھی ہے، جس کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب کے بعد، یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ ان کی بھی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں لیکن ان کو نہیں مانتے، 6 کتابوں کو انہوں نے لے رکھا، اب باقی جو کتابیں ہیں ان کو انہوں نے چھوڑ رکھا۔ اب اس اعتبار سے وہ اہل حدیث کہتے ہیں، بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک۔ وہ اپنے آپ کو سلفی بھی ایک نام دیتے ہیں، چونکہ زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو حق ہے وہ پہلے زمانے سے وہی تھا، آج تک وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے نام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں غلطی ہوتی ہے وہاں پہ موقع کے لحاظ سے چینجنگ آتی ہے، ناموں میں تبدیلی آتی ہے، ان کے طریقہ کار میں تبدیلی آتی رہتی۔ سلفی کہتے ہیں، سلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سلف کے معنی ہم سے پہلے کے لوگ، اسلاف ہم جن کو کہتے ہیں۔ اب یہ اسلاف یعنی جب لوگ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے تھے بلکہ یا تو وہ خود مجتہد تھے، ان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ قرآن اور حدیث پڑھ کر کے خود مسئلہ نکال لیتے تھے، یا آس پاس کے لوگ ایسے لوگوں سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ جس طرح وہ عمل کرتے تھے اسی طرح آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ باقی 1000 سال سے جو طریقہ امت کا، سواد اعظم کا یعنی اکثریت کا چلا آ رہا ہے اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ لے دے کے ایک 5واں طبقہ تو یہ پیدا ہی ہو گیا، چونکہ تقلید کے بغیر آپ کسی بھی نہ تو دنیاوی مسئلے میں ایک قدم آگے بڑھ سکتے ہیں نہ دینی مسئلے میں آگے بڑھ سکتے۔ دنیاوی میں بھی آپ کو ہر قدم پر اس کی ضرورت پڑے گی، آپ کو ایک استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ کو سکھلاتے ہیں، آپ اس کے حساب سے چلتے ہیں، یہی تو ماننا ہوتا۔ استاذ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے، آپ اسی کو مانتے ہیں، یہی تو تقلید ہے۔ کسی عالم کے پاس آپ کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کتابوں کی روشنی میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہے، یہی تو تقلید ہے۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے نکالے ہوئے مسئلے آج کتابوں میں مرتب ہیں، انہی کو بتایا جاتا ہے۔ مجتہد یعنی خود نکالنے کی صلاحیت والے افراد عنقا ہیں اس زمانے میں، بہت کم، شاید کہیں پائے جاتے ہوں گے، ورنہ سب تقلید کرتے ہیں۔ کتنے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، وہ تقلید ضرور کرتا، اور اس کا ہر بڑے عالم کا یہ کہنا ہے بغیر تقلید کے گاڑی آگے چل نہیں سکتی۔ اب یہاں پر بھی ان کے یہاں بھی آپ جائیں گے تو ان کے لوگ ان سے جو مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہی تو تقلید ہے کچھ نہیں الگ سے، وہی چیز ہے۔ ایک 5واں طبقہ پیدا ہو گیا ہے اس صدی میں جا کر کے، بس تقلید وہاں پر بھی ہے، یہ 5واں طبقہ پیدا ہوا۔ میں نے عرض کیا یہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں کہ جب لوگ بغیر تقلید کے عمل کرتے تھے قرآن اور حدیث پر، ہم بھی اسی طرح عمل کرتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سمندر سے نہریں نکلتی ہیں، دریا نکلتے ہیں، آپ کو اپنا کھیت سیراب کرنا ہے، آپ کہیں گے نہیں میں سمندر سے ہی اپنے کھیت کو سیراب کروں گا، جبکہ آپ کا کھیت سمندر سے کوسوں دور ہے۔
ظاہر سی بات ہے اس سے نکلنے والا دریا سے نکلنے والی جو نہریں ہوتی ہیں، انہیں نہروں سے ہی اپنے آپ کو سیراب کر سکتے اپنے کھیتوں کو۔ آپ یہ کہیں نہیں مجھے سمندر کا پانی سمندر سے ہی چاہیے، تو آپ کو ایسا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو یہ اسی سمندر سے، قرآن اور حدیث سے جو دریا اور اس سے نہریں نکلی ہوئی ہیں اور آج تک ہمیں پہنچی ہیں، یہ انہی سے ہم دینی سیرابی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ مائک کے زمانے میں ہیں، اب یہاں پر جو بولا جاتا ہے یہ دور تک سنائی دیتا ہے۔ اس زمانے کا آپ تصور کیجئے جب اس کا وجود نہیں تھا، لوگ دور تک نمازی ہوا کرتے تھے، مسجدیں اتنی بڑی ہوں کہ نہ ہو اس سے بحث نہیں، لیکن نمازی آج سے زیادہ ہوا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہیں۔ مسجدیں بھی بہرحال اس سے بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، دلی کی جامع مسجد دیکھ لیجیے، اور بھی جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں وہ کتنے سو سال پرانی ہیں، بڑی، ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے۔ اب امام صاحب کی آواز کہاں تک پہنچ سکتی؟ 2 4 10 صف تک پہنچے گی، اس کے بعد طریقہ جو ہوتا ہے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وہاں ایک مکبر کھڑا ہوتا، امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کہتا، آگے کے لوگ اس کی تکبیر سن کر کے عمل کرتے، یہی طریقہ ہوتا۔ پھر اس سے آگے کے لوگ جہاں پہ اس کی آواز جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی مکبر کھڑا ہوتا تھا، وہ تکبیر کہتا تھا، اس کی تکبیر کو سن کر کے آگے کے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اب پیچھے کے لوگ اگر یہ کہیں نہیں مجھے امام کی ہی تکبیر چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کیسے ممکن تھا؟ اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہی تو تقلید ہے کہ امام یہاں پر تکبیر کہہ رہا ہے، مکبر 10 صف کے بعد تکبیر کہہ رہا، اس کے 10 صف کے بعد امام کی آواز نہیں پہنچ رہی، اسی مکبر کی آواز پہنچ رہی ہے، یہی تو تقلید تھا۔ اسی کو تو مان کر لوگ نماز پڑھتے تھے۔ اب کہیں ہم کو تقلید نہیں کرنی ہے، ہم کو کسی کی ماننی نہیں ہے، تو جو سلف کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ 20 صف والے جہاں تک امام کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے، وہ آج یہ کہتے ہیں ہم امام کی ہی آواز سن کر کے رکوع سجدہ کرتے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا؟ اس لیے یہ نظریہ بھی باطل اور غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا طبقہ ہمارا، وہ جو سعودی جا کر کے یا کسی عرب ملک میں جا کر کے جہاں پر حنبلی مسلک، سعودی کا حنبلی مسلک سرکاری مسلک حنبلی ہے، اس کے حساب سے وہاں پہ اعمال کیے جاتے، وہاں گیا اور وہاں کچھ دن رہ گیا، اور اگر حرم کے آس پاس ہے تب تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ سب کچھ، چونکہ قرآن یہاں نازل ہوا تھا، اسلام یہاں سے پھیلا ہے، اس لیے وہ جو کرتے ہیں وہی صحیح۔ وہاں سے آنے کے بعد پھر وہ وہیں کی طرح کا عمل کرتا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں ایسے۔ ہمارے یہاں وہی دیکھنا بھی، یہ بھی ایک تقلید ہے کہ وہاں دیکھ کر کے آئے تو ایسا عمل شروع کر دیے۔ پھر وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی وہ سوچتا ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات عجیب مولانا لوگوں نے کر رکھے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رکھے ہیں، یہ علماء کے لڑائی جھگڑے کے نتیجے نہیں ہیں۔ بعض اختلافات رحمت کی بھی بنیاد ہوتے ہیں، یہ انہی اختلافات کے نظریات ہیں، ہر ایک کو دوسرے کو حق مانتے ہوئے اپنے طریقے پر عمل کرنا، یہی ہے چاروں مسلکوں کی بنیاد۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یعنی میں حنفی نہیں، میں شافعی نہیں، میں مالکی نہیں، میں حنبلی نہیں، گویا کہ ان کو یہ جھگڑے والا قرار دے۔ اس کو جھگڑا نہیں کہتے ہیں، یہ علمی اختلاف ہوتا، اور علمی اختلاف ہر فن کے اندر
اور ہر زمانے کے اندر قابل تعریف رہا۔ اس سے علم کی راہیں کھلتی ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان آسانیوں سے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حنفیہ کے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو جائے تو اس صورت میں اگر بچے ہیں تو لڑکا ہے تو 6 سال تک ماں پرورش کرے گی، اس کے بعد باپ کا حق ہو جاتا۔ لڑکی ہے تو 9 سال یا دوسرا مسئلہ بالغ ہونے تک ہے، بالغ ہو گئی تو اب باپ کا حق ہے، اب ماں کا حق نہیں ہے، ماں پرورش اب اس کی نہیں کرے گی۔ شوافع کے یہاں یہ ہے کہ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تب تک ماں کا حق ہے، باپ کا حق نہیں ہو سکتا۔ اب حالات کے اعتبار سے بھی مسائل کے اندر توسع پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ایک لڑکی کا تحفظ جتنا اس کا ماں کر سکتی ہے باپ نہیں کر سکتا، کیونکہ باپ کا کام ہے باہر کی دنیا کا دیکھنا۔ وہ لڑکی کی حفاظت کے لیے گھر کے اندر کب تک بیٹھا رہے گا؟ اور اگر باپ نے دوسری شادی کر لی تو اس آنے والی بیوی پر بھی اتنا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جتنا اس کی ماں پہ بھروسہ کیا جا سکتا۔ تو شوافع کے یہاں ہے شادی تک، حنفیہ بھی یہی کہتے، یعنی اجازت وہی دی جائے گی بالغ ہونے تک مسئلہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ ماں کو حق دے اور شادی تک اسی کے پاس رہنے دے، یہی کہا جائے گا۔ یہ توسع ہوا اختلاف کا زمانے کے لحاظ سے۔ آج بھی زمانے کے لحاظ سے بہت سی چیزوں میں جس میں پہلے بڑی سختی تھی، حالات کے اعتبار سے اس میں گنجائشیں پیدا کی گئی۔ یہ گنجائشیں انسان کو عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے تنگی مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، تو آسانیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن یہ آسانیاں آپ سوچو کہ اپنے حساب سے جیسا چاہا ویسا کر لیا، نہیں، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے یہ کر سکتے، اس سے آگے نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے حساب سے کچھ کرنے لگے۔ شریعت کے حدود، شریعت اجازت دے رہی ہے یا نہیں؟ اگر دے رہی ہے تو اس صورت میں توسع کی یعنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ پھر یہ چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بڑے لوگوں سے، علماء سے ہمارا تعلق، بزرگوں سے ہمارا تعلق یہ ختم ہوتا جا رہا۔ عموماً جب سے یہ مسلک پیدا ہوا، وہ تو کہتا ہے سب چیزیں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث میں دیکھیے سب کچھ آپ کو ملے گا۔ اب لوگ علماء سے دور ہوتے چلے گئے، اب وہ خود چونکہ ان کا مسئلہ خود وہ حل کر رہے ہیں اپنے حساب سے، تو علماء کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کا کہنا۔ جبکہ علماء کی تو ہر جگہ ضرورت ہے، قرآن نے خود کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو پتہ نہیں ہے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ یہ جاننے والے حضور کے زمانے میں، حضور کے زمانے کے لوگ تھے، بعد میں خیر القرون کے لوگ تھے، بعد میں ہر زمانے کے لوگ، قیامت تک کے لوگ جو اہل ذکر ہیں، جو علم والے، انہی سے پوچھنے کو کہا گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا امام بخاری سے پوچھو، امام ترمذی سے پوچھو، جا رہے اس زمانے کے اندر جب تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے، آج اب اگر ان کو تلاش کرنے لگیں گے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ قرآن کہتا ہے جس کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں اسی زمانے کے علماء سے آپ پوچھیے، لیکن آپ یہ پہلے تحقیق کیجئے علم کتنا ہے، آپ کس سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ ہر کسی ٹوپی داڑھی والے سے، کرتے والے سے پوچھنا اگر شروع کر دیے تو یہ آپ کی گمراہی ہے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم تلاش تو کریں، معلوم تو کریں کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں، اس کی حیثیت علمی کیا ہے۔ یہ آپ کا اتنا فرض بنتا ہے، اتنی تحقیق آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ نے اتنی تحقیق کر لی
تو آپ یقین جانیے کہ اگر بتانے والے نے آپ کو غلط بتایا ہے اور آپ عمل کر رہے ہیں تو مجرم آپ نہیں ہیں، بتانے والا مجرم۔ اللہ آپ کو معاف کرے گا، پکڑ اس کی کرے گا کہ جب تم کو معلوم نہیں تھا تم نے بتایا کیوں۔ لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کم از کم اتنی تحقیق کرنا کہ جس سے ہم پوچھ رہے ہیں کیا اس کے اندر مسائل بتانے کی صلاحیت ہے یا نہیں۔ یہ قرآن نے کہا ہے ان سے پوچھو، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ اور ہر زمانے کے اندر یہی کہا گیا، قرآن نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ کس کے ساتھ ہوں گے؟ ان کے ساتھ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ان کے ساتھ ہوں گے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والے۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں کی جماعت، والصدیقین، صدیقوں کی جماعت، والشہداء، شہیدوں کی جماعت، والصالحین، اور نیک لوگوں کی جماعت۔ یہ نیک لوگ تو ہر زمانے میں پائے جائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، بہترین ساتھی ہیں یہ لوگ، آپ ان کے ساتھ ان کی معیت تو اختیار کیجیے۔ آپ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں بھی آپ یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ اب یہ سیدھا راستہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کا راستہ ہے، وہ حدیث کا راستہ ہے، وہ رسول کا راستہ ہے، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی ضرورت ہی نہیں، آدمیوں کی ضرورت ہی نہیں، ہم خود اپنے مسائل حل کر لیں گے۔ قرآن کہتا ان کے ساتھ آپ رہو، ان کے طریقے کو دیکھو، وہ سیدھا راستہ۔ قرآن کہہ سکتا تھا کہ قرآن کا راستہ، حدیث کا راستہ، رسول کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا۔ دوسری جگہ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ کا انعام ان کے اوپر ہے۔ دوسری جگہ تشریح کر دی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ دیکھو کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ دیکھنا وہ کشف و کرامات کا مالک ہے یا نہیں، وہ ہواؤں پہ اڑ رہا ہے یا نہیں، پانی پہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا، وہ اپنی نماز یہاں پڑھتا ہے یا حرم مکی حرم مدنی میں پڑھ رہا ہے، یہ سب نہیں دیکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں، سنتوں کا پابند ہے یا نہیں، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کے حالات زندگی کیسے ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا، ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، ان کی جماعت کا ذکر قرآن نے کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کی جماعت جو اب نہیں ہے، والصدیقین، صدیقین کی جماعت کہا گیا، والشہداء، شہداء کی جماعت، والصالحین، اور نیک لوگوں کی جماعت۔ صدیقین کو آپ تلاش کیجئے، شہداء کو تلاش کیجئے، چونکہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا، شہید ہونے والے اللہ کے حکم پر ہر زمانے میں رہیں گے، لیکن نیک لوگ تو ہمیشہ ہر جگہ پائے جائیں۔ اب نیک لوگوں میں اگر شیخ بغدادی کو آپ تلاش کریں گے، شیخ نظام الدین کو آپ تلاش کریں گے، اس طرح کے بزرگان دین اولیاء کرام کو تلاش کریں گے تو آپ اس زمانے میں نہیں پا سکتے۔ جو زمانے کے ہیں انہی سے آپ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
یہ رہنے کا حکم دیا گیا ہے سچوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اہل ذکر کے ساتھ، علماء، فقہا، محدثین کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ہے مدار نجات، یہ ہے زندگی اسلام پر عمل کرنے والی، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں تو آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو رکھنا پڑے گا۔ بغیر اس کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہو جائیں، یہ انتہائی غلط نظریہ ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر یہ کہتا ہوں کہ جو مذاہب اربع ہیں، یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہی ہر زمانے کے اندر ہدایت یافتہ مسلک رہا ہے۔ اس سے جنہوں نے بھی اختلاف کیا ہے وہ غلطی پر گئے۔ انہی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی کامیابی کو تلاش کریں گے۔ یہ قرآن اور حدیث سے، ہر چیز سے یہ ثابت ہے، اجماع امت نے بھی اس کو قبول کیا ہے۔ اس لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی رہنمائی فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔